हेलो। शकुर साहब हेलो, सुना रहा है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाह में। अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुरू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह जी, शुरू। अच्छी बात, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس سے بھی بڑھ کر تمام مخلوق سے اونچا مقام عطا کیا۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کے محنتوں سے ہم تک دین اسلام پہنچا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں بہت کم ہے۔ سامعین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جن باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس موضوع پر میں اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے رزق میں برکت کے اسباب۔ سامعین اکرام، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی حالات ان چند دنوں سے کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تمام لوگ کن کن حالات سے گزر رہے ہیں اور کیسے کیسے تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ رزق کے تعلق سے ہے۔ ہر آدمی، ہر انسان جو ہے پریشان ہے۔ مالدار بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ مالدار اپنی دولت رکھنے کے باوجود بھی پریشان ہے، غریب دولت نہ ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پر جب مصیبت آتی ہے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں اور اس مصیبت کو اپنے اوپر سے اللہ تعالیٰ ٹال دینے کے لیے ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہے اور ہم پر سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسی بیماری ہم پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا جس کی وجوہات ہم دنیا میں ہمارے کرتوتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف ہم نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن اصل وجہ جو ہے جو ہمارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر اس مصیبت کو لا کر کھڑا کر دیا، اور ہم نے اللہ سے دعائیں کی اور بعض لوگوں نے دعائیں کی اور بعض لوگوں نے اللہ کو بھلا بیٹھے۔ ابھی بھی اپنی حالات کو سدھارنے کے بجائے اور اپنے اعمال کو اور اپنے کردار کو بدلنے کے بجائے اور جو برائی ہمارے اندر تھی اسی برائی میں ملوث ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری روزی کو ہم پر تنگ کر دیا اور ہم نے اللہ سے دعائیں کیے اور ہم نے اپنی روزی کو بڑھانے کے لیے اور اپنی روزی کے برکت کے لیے اللہ سے دعائیں کیے اور طرح طرح کی کوششیں بھی کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے
ہماری روزی کے اندر جو کمی ہے اور جو یعنی برکت کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے اور اس کو ہم ظاہری طور پر ہم اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اپنے سامنے ہم دیکھ پا رہے ہیں اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ اب رہیں کہ رزق دینے والا اور رزق چھیننے والا اور رزق کے اندر بڑھوتری دینے والا، رزق کو بڑھانے والا اور رزق کو بڑھا چڑھا کر دینے والا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ صرف ہمیں اپنے یعنی ہم اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی رزق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، رزق کی کنجیاں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رازق ہے اور ہمیں روزی دینے والا اور ہمارے لیے روزی کے جتنے بھی وسائل ہیں اس کو فراہم کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر پوری طرح ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ ذاریات میں فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، دیکھیں کہ میں ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندوں سے میں کسی قسم کی رزق کو، میں روزی کو نہیں چاہتا ہوں، وما اريد ان يطعموني، اور میں ان سے یعنی مجھے کھلانا یہ بھی میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق، دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہی رازق ہے، ذو القوت المتین، طاقت والا ہے، زوراور ہے، مضبوط ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں روزی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بندوں سے میں روزی نہیں چاہتا ہوں، بندوں کو میں روزی دینے والا ہوں اور میرے ہاتھ میں روزی یعنی میرے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 6 کے اندر فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین پر چلنے والے، زمین پر رینگنے والے، زمین پر بسنے والے، زمین پر رہنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ پر ہے، یعنی اس کو روزی عطا کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اور ہم تو اپنی محنتیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے محنت کر دیا، فلاں وقت ہم نے فلاں جگہ جو ہے اپنی محنت کو لگا دیا اور اپنی محنت کو لگا کر پوری طرح کوشش کی اور ہمارا نتیجہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور میری دولت بڑھ جائے گی اب، اور مجھے مال مل جائے گا، مجھے پیسہ مل جائے گا، آج اتنی محنت کیا اور اتنا پیسہ مل جائے گا، یہ سوچتا ہے۔ لیکن محنت تو کرتے ہیں، لیکن محنت کا پھل دینے والا، محنت کا صحیح اس کا بدلہ عطا کرنے والا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ لیکن یقین ہمارے کام پر ہوتا ہے، اللہ پر نہیں ہوتا، یہ اللہ کے سچے بندوں کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ہود کے اندر کہ ہر جاندار کو روزی دینا میرے ذمے ہے، ہر جاندار کو روزی عطا کرنا میرے ذمے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم پھر وہ تمہیں رزق دی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، هل من شرکائکم کیا تمہارے لیے کوئی شریک ہے جو اس کام کو کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کام کو کوئی اور کر سکے، یعنی جن کو تم چاہتے ہو، من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بلند ہے اور ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی معبودان باطلہ کی جو پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کیا ان تمام چیزوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ روزی دینے والا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے تمہیں اور تمہیں زندہ کرنے والا ہے اور تمہیں موت دینے والا ہے، تو یہ کام جو ہے اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو کیا وہ لوگ کر پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ایک کام کرنے والا نہیں، اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ رزق دینا چاہتا ہے، اسے ویسے ہی عطا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔
یعنی جب چاہے جتنی چاہے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ روزی عطا کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پر یہ بات ہمیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ زخرف میں فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. دیکھیں ہم ہی ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ہمیں ان کے درمیان ان کی روزی کو ہم تقسیم کرتے ہیں اور ان میں سے بعض کو بعض پر ان کے درجات کو ہم بلند کرتے ہیں. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے مدد حاصل کرے اور ایک دوسرے سے وہ فائدہ حاصل کرے، ایک دوسرے کو وہ فائدہ پہنچائے. دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ روزی یعنی دنیاوی زندگی میں بندوں کے درمیان روزی عطا کرنے والا، روزی تقسیم کرنے والے ہم ہی ہیں کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اب دیکھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے اور اس کی مالداری میں وسعت عطا کی ہے اور اسے اچھی خاصی دولت عطا کی ہے، اور کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غریب بنایا ہے اور کسی کو طاقتور بنایا ہے اور کسی کو کمزور بنایا ہے اور کسی کو ذہین بنایا ہے اور کسی کو کم عقل بنایا ہے. اب دیکھیں ہم کہ مالدار جو ہے نیچے طبقے کو استعمال کرتے ہیں اور نیچے کے طبقے کے لوگ مالدار سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مالدار کم حیثیت والوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے خدمت لیتے ہیں، اور اسی طرح طاقتور کمزور سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کمزور طاقتور سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یعنی اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ کسی کو مالدار بنانا اور کسی کو غریب بنانا. یہ اللہ کی حکمت ہے، یعنی مالدار بنانا اور غریب بنانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے. کسی کو دولت دے دیا اور کسی کو غریب بنا دیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے دولت دیتا ہے اور جسے جتنا چاہے دیتا ہے، اور جس کو جتنا کم کرنا ہے کرتا ہے، اور جس کو جتنا زیادہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم. سورہ عنکبوت کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کی روزی یعنی جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے روزی کو کشادگی کے ساتھ عطا کرتا ہے، اور جس کی روزی کو اللہ تعالیٰ تنگ کرنا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی کسی کو مالدار بناتا ہے اور کسی کو دولت میں وسعت عطا کرتا ہے اور کسی کو دولت زیادہ دیتا ہے اور کسی کو دولت کم دیتا ہے اور کسی کو دولت میں جو ہے کمی کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اور یہ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. ان اللہ آخر میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا، یعنی جس کو کتنی روزی دینا چاہتا ہے اور کسے روزی دینے سے کس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. اور روزی دینے والا اللہ تعالیٰ جس کو کشادگی کے ساتھ عطا کرتا ہے، کسی کو تنگ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق کی کشادگی عطا کرنا چاہتا ہے کسی بندے کو اپنے بندوں میں سے، تو ویسی صورت میں وہ دنیا میں یعنی زمین میں وہ بغاوت کرتے ہیں، یعنی زیادتی کر بیٹھتے ہیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے متعلق انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پر بندوں کو جتنا چاہے جیسے چاہے اللہ تبارک تعالیٰ روزی دیتا ہے، کم کر کے یا زیادہ کر کے، اور اس کا مقصد بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بتا دیا. اور اب دیکھیں تیسری بات یہ جاننا چاہیے ہمیں کہ تمام خزانوں کا یعنی تمام خزانوں کی چابیاں صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں، یعنی دولت کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں. یعنی بندوں کو دولت دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے کنجیاں، کسی کو دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، دیکھیں
کہ جس چیز کے بارے میں بھی یعنی جس وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ یعنی جس چیز کا جو بھی خزانے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اور جو بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی جتنا بھی ہے جتنی مقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نازل کرنا چاہتا ہے اتنی ہی یعنی بقدر معلوم یعنی جتنی معلوم مقدار کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا۔ دیکھیں جن معبودوں کو کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اختیار میں کسی قسم کی رزق نہیں ہے، یعنی وہ رزق دینے کے قابل نہیں ہے۔ تب کیوں؟ کیونکہ وہ تو نہ بات کرنے والے ہیں نہ وہ حرکت کرنے والے ہیں، اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فابتغوا عند اللہ الرزق، تو ویسی صورت میں تم جو روزی دینے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسی کے پاس تم روزی کو تلاش کرو، اسی سے مانگو، اور واعبدوہ اور تم اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم معبودوں کی جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو، جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی جو تم پرستش کرتے ہو، ان کو روزی دینے کی اختیاری یعنی ان کو روزی دینے کی طاقت ان کو نہیں ہے، یہ روزی نہیں دیں گے، اور کسی کو رزق دینے کی ان کے پاس قوت نہیں ہے، تو ان کی عبادت نہ کیجیے، بلکہ جو روزی دینے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عبادت کیجیے۔ اور اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ جو اپنے ہاتھوں سے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا ہے، ان سے روزی کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ سے روزی طلب کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور دیکھیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمته، اے میرے بندے، یا عبادی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تم میں سے ہر ایک جو بھوکا ہے، لیکن جس کو میں نے کھلایا وہ بھوکا نہیں ہے، فاستطعمونی، تو ویسی صورت میں تم مجھ سے مانگو، یعنی روزی کھانا جو ہے مجھ سے مانگو، میں کھلانے والا ہے، وہ تعیمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ دیکھیں کہ ہر ایک تم میں سے بھوکا ہے، اور تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، لیکن جس کو میں کھلاؤں وہ بھوکا نہیں، تو ویسی صورت میں تم مجھ سے مانگو، یعنی کھانا ہے جو ہے روزی ہے وہ مجھ سے مانگو، وہ تعیمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک تم میں سے ننگا ہے، الا من کسوتہ، جس کو میں پہناؤں وہ ننگا نہیں ہے۔ ویسی صورت میں فاستکسونی، تو ویسی صورت میں تم مجھ سے لباس طلب کرو، اکسوکم، تو میں تمہیں اکسوکم، تو اس صورت میں میں پہناؤں گا، تمہیں لباس پہناؤں گا، یعنی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، چاہے روزی ہو چاہے لباس ہو۔ اور کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندے اگرچہ کہ تم میں سے پہلا اور تم میں سے آخر، تم میں سے انسان اور تم میں سے جن، قاموا فی صعید واحد، کسی ایک جگہ میں تمام کے تمام جمع ہو جائے، فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور تم میں سے فسألونی، اور ہر ایک جو ہے مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، ہر انسان کو جو وہ جیسے چاہتا ہے، جو مانگتا ہے، جو مطالبہ کرتا ہے، جو پوچھتا ہے، اس چیز کو میں عطا کر دوں۔ ما نقض ذلک مما عندی، اور میں دینے سے وہ جو مانگا ہے اس چیز کو عطا کرنے سے میرے پاس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ما نقض ذلک مما عندی کما ينقص المقیۃ اذا ادخل البحر، جیسے کہ سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبا دے، کپڑے جو سیتے ہیں اس سوئی کو اگر سمندر میں ڈبا دے تو جتنا پانی سمندر کا اس سوئی کو لگ کر جتنا کم ہوتا ہے اتنا کم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو روزی ہے اس کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے سمندر سے۔ اور بندہ جو مطالبہ، تمام دنیا کے بندے، تمام دنیا کے انسان اور جنات اور تمام کے تمام، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر دنیا کے اختتام تک تمام کے تمام جمع ہو جا کر اور تمام اللہ سے روزی طلب کریں، تو ویسے اللہ وہ جتنا چاہتے اتنا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے،
تو उस सूरत में अल्लाह के पास जो है वो उसमें से एक सुई को समंदर से जो पानी लगता है उतना पानी के बराबर अल्लाह तबारक तआला की रोजी नसीब करें। यानी मतलब कि अल्लाह ताला देता है, देते जाता है, अल्लाह ताला देने वाला है, देता है, देते जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के पास जो है वो कभी कम नहीं होगा। अब देखें कि रिज़्क़ में यानी अल्लाह ताला रोजी देने वाला अल्लाह ताला है और रोजी देना अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह ताला जिसे चाहे जैसे चाहे देता है और अल्लाह ताला ही के पास रिज़्क़ की कुंजियां हैं। इन तमाम बातों को जानने के बाद और आज हम रोजी तो अल्लाह के हाथ में है और काफिर भी मांगता है, अरे काफिर को भी अल्लाह ताला देता है, मुशरिक को भी अल्लाह तबारक ताला देता है, मोमिन को भी अल्लाह तबारक ताला देता है। लेकिन कोई कभी किसी काफिर के पास दौलत को देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है, हम में से जिनका ईमान कमजोर होता है उनको ये महसूस होता है अल्लाह ताला हमारी तरफ नहीं देखा, उनको दे दिया है, हमें कम कर दिया है, हमें नहीं देता है, इस तरह से सोचने लगते हैं। लेकिन अल्लाह ताला रोजी किसी को ज्यादा देता है तो उसमें भी आजमाइश है, किसी को कम देता है तो उसमें भी इम्तिहान है, अल्लाह ताला बंदों का इम्तिहान लेना चाहता है। अब देखें कि रिज़्क़ जो अल्लाह ताला ने अता किया है, जो भी हमें मिला है उसमें बरकत हमें तलाश करना चाहिए, उसमें बरकत हासिल करना चाहिए, यानी अल्लाह ताला से बरकत हासिल करना चाहिए। अब वो रोजी और उस बरकत को हासिल करने के लिए कई किस्म के असबाब हैं, कई किस्म के जराए हैं, उनमें से बाद जराए को मैं आपके सामने मैं गिनना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में हमारे रिज़्क़ में बढ़ोतरी होने के लिए, रिज़्क़ हमारा बढ़ने के लिए, हमारी रोजी बढ़ने के लिए कुछ असबाब हैं, उन असबाब को इख्तियार करें। यानी कि रोजी जो अल्लाह ताला ने हमें दौलत दी है, जो रोजी अल्लाह ताला ने हमें अता किया है और उस रोजी में हम भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और दूसरे लोगों को भी खिलाएं और ऐसे इस तरह से अल्लाह ताला हमारी रोजी में बरकत अता करे। इसके लिए कुछ असबाब हैं, इन असबाब को इख्तियार करना जरूरी है, लाजिमी है। इन असबाब को इख्तियार करने से अल्लाह तबारक तआला हमारे रोजी में बरकत अता करता है। सबसे पहले ईमान और अमल है, ईमान और अमल। अब ईमान के ताल्लुक से हमने तो हर एक कलिमा पढ़ा है, मुसलमान कहलाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने कलिमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हो गए। लेकिन साथ साथ हमें इन बातों पर ईमान रखना, उन बातों पर ईमान रखना चाहिए जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत मुस्लिमा को ये तालीम देना चाह रहे थे, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, बताना चाह रहे थे। तो आकर हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालात किए थे, उनमें से दूसरा सवाल ये था कि ईमान क्या है, ईमान क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। देखें कि तुम ईमान जो है अल्लाह पर रखे और अल्लाह के फरिश्तों पर रखे, अल्लाह की किताबों पर रखे और अल्लाह के रसूलों पर रखे और आखिरत के दिन पर रखे और तकदीर पर ईमान रखे, यानी चाहे वो बुरी हो यानी चाहे वो अच्छी हो, यानी अल्लाह की यानी तकदीर पर ईमान रखे। इन 6 अरकान पर, जिनको हम ईमान के अरकान बोलकर हम बुलाते हैं, कहते हैं, और इन पर हमें ईमान रखना लाजिमी है, जरूरी है। और इनके तकाज़ों को पूरा करना कैसे कि अल्लाह ताला को हम जानना, अल्लाह ताला को हम पहचानना और अल्लाह के रसूल को हम पहचानना और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने के साथ साथ उनकी इताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना और अल्लाह की किताब को पढ़ना, अल्लाह की किताब के अंदर जो बातें बताई यानी कुरान के अंदर जो बातें बताए हैं उनको हम तस्लीम करना, उनको हम मानना, उस पर यकीन करना और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहादीस पर हम उनको जानना और उस पर अमल करना और वैसे ही अपनी जिंदगी यानी कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाना, यानी अपनी जिंदगी को बनाना, अपनी जिंदगी को वैसे ही चलाना, यानी कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना। ये है यानी ईमान के तकाज़ों को पूरा करने, इसी को ईमान के तकाज़े, तभी ईमान के तकाज़े पूरे होते हैं। यानी ईमान अरकान ईमान पर ईमान रखने के साथ साथ यानी ईमान के साथ साथ उसके तकाज़ों को भी पूरा करना चाहिए। अब देखें, ईमान अगर ईमान हो तो ईमान मुकम्मल हो तो वैसी सूरत में अल्लाह तबारक तआला हमारे रोजी में अल्लाह तबारक तआला बरकत देता है। इन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, यानी अल्लाह तबारक तआला पर ईमान रखने से
یعنی ہم اللہ ان 6 ارکان پر ایمان رکھنے سے، ان 3 چیزوں پر ایمان رکھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ہونا ضروری ہے، نیک عمل کا ہونا ضروری ہے. نیک عمل، ارے ایمان صرف ہم مانتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے توحید الوہیت ہے، اور توحید الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، توحید ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، توحید اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. اور رکھنے کے بعد اب عمل ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ہونا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے اندر جہاں بھی مومنوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی مومنوں کو ایمان کے ساتھ ایمان سے مخاطب کیا ہے، تو ساتھ ساتھ عمل صالح کو بھی جوڑا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور عمل صالح کے ساتھ خطاب کیا ہے، وعملوا الصالحات یعنی نیک اعمال کرنے والے. تو اب جہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ہونا ضروری ہے، تو جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے اللہ اس کے روزی میں برکت عطا کرتا ہے. یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے روزی میں برکت عطا کرتا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت نیک عمل کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ویسی صورت میں ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، عمدہ قسم کی زندگی عطا کریں گے. تو یہاں پہ اچھی زندگی سے مراد برکت، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کرے گا، اس کے مالدار اس کے دولت میں وسعت عطا کرے گا، اس کی روزی میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا کرے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی انہیں ہم بدلہ عطا کریں گے، یعنی جو عمل انہوں نے کیا ہے اس سے بھی بہتر بدلہ انہیں ہم عطا کریں گے. یعنی جیسا عمل اس نے کیا ہے اس سے بھی بڑھ کر اسے اجر ہم عطا کریں گے. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ عمل جیسا ہو ایسا بدلہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی اچھا بہتر اسے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں وعدہ کرتا ہے. تو دیکھیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، تو یہاں پر مومن ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہو تو ویسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ اچھی زندگی عطا کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، یعنی خوشحال زندگی عطا کرے گا. بعد میں اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں، دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت 124 میں اگر دیکھیں گے تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو اس آیت میں دیکھیں کہ اس آیت یعنی سورہ نحل کی آیت میں وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشحال زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرنے کا، اللہ دینے کا وعدہ کیا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، عبادت سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہٹ جاتے ہیں، تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ویسے شخص کے لیے تنگ دستی کی زندگی ہوگی، تنگ زندگی ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نابینا بنا کر، اندھا بنا کر اٹھائے گا. اب دیکھیں یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی عبادت سے روگردانی کرنا، یعنی نیک اعمال سے دور ہٹنا. اگر اللہ یعنی ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ نیک اعمال سے دور بھاگتا ہے، عبادتوں سے ہٹ جاتا ہے، عبادتیں نہیں کرتا ہے، تو ویسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی یعنی تنگ زندگی اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے گا، یعنی اس کی روزی میں تنگی کر دے گا اور روزی اس کی کم ہو جائے گی. دیکھیں تو نیک اعمال یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، اچھا عمل ہو، اچھے اعمال ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ روزی میں برکت عطا کرے گا. اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہو، اپنا کردار اچھا نہ ہو، اپنے اعمال اچھے نہ ہو، برے ہو، ہم برائیاں کرتے جائیں گے، ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم برائیاں کرتے ہیں، تو ویسی صورت میں ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزی میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دے گا، ہماری روزی میں اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، ہمیں تو تنگیاں عطا کرے. آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے سامنے وہی نظارہ ہے اور ہم وہی دیکھ رہے ہیں. ایمان تو ہے، ہم تو مومن ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں، عبادتوں میں کوتاہی اور فرائض میں کوتاہی
اور فرض کاموں میں کوتاہی، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل اعمال میں بھی کوتاہی، اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے روزی میں کمی کر دیا، اور روزی کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو بند کر دیا۔ روزی جہاں سے ملنا ہے، جیسے یعنی کوئی نوکری کرنے والا ہے، نوکری سے ہٹ کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی مزدوری کرنے والا ہے، مزدوری کے لیے اسے مزدوری کے لیے جانے کے لیے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ روزی کو تنگ کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ہیں، ایمان تو ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اعمال نیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزی کو پوری طرح تنگ کر دیا اور ہمیں تنگ کر دیا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو اپنانا چاہیے، اور دوسرا چیز جو ہے تقویٰ ہے۔ روزی میں برکت کے جو اسباب ہیں ان میں سے سب بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ بندہ اللہ سے ایسا ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس ڈر سے وہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان حرام کیے ہوئے چیزوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ کا خوف اس کے دل میں رہتا ہے، اللہ کا تقویٰ رہتا ہے، اللہ کا ڈر رہتا ہے، تو ویسی صورت میں وہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے۔ اللہ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کرنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کام کو ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ اگر نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، دنیا میں یا آخرت میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اس طرح سے ڈر کر وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا خوف اس کے دل میں ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے جو حرام کردہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے دور رہتا ہے، ان سے بچتا رہتا ہے۔ تو چاہے کہ انسان کے اندر تقوی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اسے جس مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہے، جس تکلیف میں وہ پڑا ہوا ہے، اس تکلیف سے، اس مصیبت سے باہر نکلنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جس مصیبت میں وہ پڑا ہوا ہے، جس تکلیف میں وہ پڑا ہوا ہے، اس تکلیف سے باہر نکلنے کا ذریعہ بتا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے روزی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اسے اللہ تعالیٰ روزی ایسے دیتا ہے کہ وہاں سے وہ اسے روزی ملتا ہے بول کر اس بات کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، ویسے اللہ تبارک تعالیٰ اسے روزی عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ روزی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اسے جہاں سے روزی عطا کرتا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہو سکتا، وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے روزی عطا کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ اعراف کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اگر قریے والے، بستیوں والے اگر ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اگر وہ تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے یعنی برکتوں کو ان پر ہم کھول دیں گے، آسمان سے برکتوں کو ان پر کھول دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا ڈر دل میں رکھیں گے، اللہ کا خوف رکھیں گے، تو ویسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے برکتوں کو کھول دے گا۔ یعنی مطلب کہ یعنی جو دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس دولت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کا زیادہ ہو جائے، برکت کا یہ مطلب نہیں، جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو روزی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس روزی کو ہم پوری طرح اس کو ہم استعمال کر سکے، اور اپنے اس سے دلی سکون ہمیں حاصل ہو، اور اپنے ہمارا پیٹ بھر جائے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، اور اس سے ہم مطمئن ہوں، یہ برکت ہے۔ انسان کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہوگا اور بڑھ چڑھ کر اس کے پاس جو ہے بہت سی بڑی دولت ہوگی، لیکن اس کے پاس سکون نہیں رہے گا، اور کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، لیکن چین نہیں رہے گا۔ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے برکت چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے برکت چھین لیا ہے۔ دولت کا ہونا، زیادہ ہو جانا، یہ بھی برکت نہیں ہے۔
दौलत हो और उससे दिली सुकून अल्लाह ताला दिली सुकून हासिल हो तो इसको बरकत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने वालों को अल्लाह तबारक ताला आसमान से बरकतों को अल्लाह ताला खोल देने का वादा किया है। तकवा का तकाजा क्या है? बंदा हलाल खाए, हलाल अपनाए, हलाल कमाए, हलाल और हराम में तमीज करे, हराम चीजों को छोड़ दे, हराम चीजों से परहेज करे, हराम कमाई से परहेज करे, हराम कमाई से दूर रहे। ये है तकवे का तकाजा, ये है तकवे का तकाजा है। अब देखें हराम कमाई से यानी हराम कमाई से हम बचेंगे, हराम से दूर रहेंगे, अल्लाह ताला हमें हलाल को अपनाएंगे तो वैसी सूरत में अल्लाह ताला हमारी कमाई में बरकत अता करेगा। देखिए अब हम में से बहुत से लोग मुलाजिम होंगे, नौकरियां करने वाले होंगे, कोई हुकूमती नौकरी करने वाला यानी गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करने वाला होगा और मुलाजिम होगा वहां पर, और वो रहता है और कोई उसके पास आता है अपनी जरूरत के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए आता है, उस ऑफिस से काम पूरा करने के लिए आता है, तो उस काम को पूरा होने के लिए वो रिश्वत का मुतालबा करता है उस आदमी से, यानी वो मुलाजिम अपने पास आए हुए आदमी से रिश्वत का मुतालबा करता है। हालांकि अल्लाह ताला ने उसे नौकरी दिया है, उसे रोजी का एक जरिया बनाया है, और वो रोजी इतनी मिलती है कि वो खुद और उसके अहल अयाल भी खुश रहते हैं और उसके रिश्तेदार भी खुश रहते हैं, तो वैसी रोजी अल्लाह ताला ने अता किया है, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्वत का मुतालबा करता है, तो ये हराम हो गया और रिश्वत हराम है। और उसी तरह सूद का लेना देना और ये भी हराम है, और किसी का माल हड़प करना और किसी के माल पर कब्जा कर लेना और किसी के माल को छीन लेना ये भी हराम है, और किसी के माल को जबरदस्ती ले लेना और किसी का माल जबरदस्ती खींच लेना ये भी हराम है। और इन हराम अशा को, इन हराम कामों को अपनाएंगे तो वैसी सूरत में अल्लाह तबारक तआला अगर हमारे पास दौलत भी हो, हमारे पास नौकरी भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक तआला उससे जो है बरकत छीन लेगा। अब देखिए इसी तरह अब हमें मुलाजिम है लेकिन हम ऑफिस को जाते हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, जब हम पर जो मालिक है और जिम्मेदार है वो जिम्मेदार हमारे सामने नहीं रहता है तो हमारी कैफियत अलग होती है, हमारी हालत अलग होती है। नौकरी कर रहे हैं, जब वो अपने हमारे हमसे बढ़कर जो ऑफिसर है वो हमारे सामने बैठा हुआ होता है तो काम में हम लगन के साथ काम करते हैं। जैसे वो बाहर जाता है तो हमारे काम में लगन नहीं, और अपने मोबाइल है और गेम है और दूसरे इंटरनेट के जरिए जो है दूसरे कामों में हम मशगूल हो जाते हैं। यानी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से हटकर और दूसरे यानी वो भी खियानत का मुजाहरा करते हैं, और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है वो जिम्मेदारी से हटकर दूसरे कामों की तरफ हम बढ़ जाते हैं, दूसरे कामों की तरफ चले जाते हैं। क्यों? निगरान तो हमारे सामने मौजूद नहीं। और इस तरह से करने से भी हमने हमारे लिए जो औकात, चाहे वो 6 घंटे हो चाहे 8 घंटे हो, जो ऑफिस का वर्क है और वो 8 घंटे का या 6 घंटे का जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, जिस काम के लिए दी गई है, जो काम हमें दिया गया है उस काम के लिए 6 घंटे और 8 घंटे, और उन औकात में अगर हम किसी और के लिए यानी किसी दूसरे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वैसी सूरत में जब वहां पर भी वो भी हराम में आ जाता है, वो भी हराम में आ जाता है। तो चाहिए कि इस तरह से करने से अल्लाह ताला हमारे रोजी में बरकत छीन लेगा। अगर कोई मुदर्रिस है, उस्ताद है, पढ़ा रहा है और घंटियों में अपने पढ़ाने के बजाय और दूसरे कामों में मशगूल हो गया, पढ़ाने से हटकर दूसरे कामों में मशगूल हो गया, और जो जिम्मेदारी जो दी गई है उस जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरी तरफ चले गया, तो वैसी सूरत में और ऑफिस से हटकर या अपनी क्लास से हटकर दूसरी तरफ चले गया, दूसरे कामों में मशगूल हो गया जो जरूरी नहीं है, जो उस क्लास से या उस इदारे से ताल्लुक नहीं है, उन कामों से हमें लग गया है जो अपने खुद जाती मफाद के लिए उनका औकात को इस्तेमाल करता है, उन वक्तों को उन औकात से इस्तेमाल करता है, तो वैसी सूरत में ये भी हराम हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम हमारे रोजी में अल्लाह ताला हमारे रोजी के अंदर से अल्लाह ताला बरकत छीन लेता है। तो चाहिए कि हम हलाल को इख्तियार करें, हराम से परहेज करें, हराम कामों से दूर रहें, तो अल्लाह तबारक तआला हमें हमारे रोजी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। अब देखिए एक छोटा सा वाकया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक गुलाम था, और वो गुलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ
کچھ ان کے پاس کچھ کھانے کی چیز لاتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کی چیز میں سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے، غلام کہتا ہے میں پہلے جو ہے پچھلے زمانے میں جو ہے میں کہانت کرتا تھا، یعنی میں جو ہے ایسٹرالوجی کرتا تھا جس سے میں کماتا تھا، حالانکہ مجھے اس کا علم نہیں تھا. تو اس وقت میں نے کسی آدمی کو کچھ چیز بتا دیا، غیب کی بات بتا دیا، اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور اس نے آج جو ہے وہ اس آدمی سے میری ملاقات ہو گئی، اور وہ آدمی آ کر کہتا ہے، یہ لا کر دیتا ہے مجھے کھانے کے لیے، اور یہ چیز جو ہے میں آپ کو لا کر دے رہا ہوں، اور میں فلاں وقت تم نے مجھے کہانت کیا ہے، مجھے یہ بات بتائی ہے، اور اس جو غیب کی بات ہے جسے ہم ایسٹرالوجی کہتے ہیں، اور وہ ایسی بات جو ہے تو مجھے بتائی ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہے میں یہ دے رہا ہوں، کھا لو. تو وہ وہی چیز میں لے کر آیا ہوں، آپ اس چیز سے کھا لیے. اب دیکھیں کہانت حرام ہے، اور وہی چیز اس چیز سے کمایا ہوا چیز بھی حرام ہے. اب یہاں پر غلام جو ہے جو لا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا ہے، وہ بھی اسی حرام کمائی کی چیز تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے تو فوری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلق میں اپنے منہ کے اندر انگلی کر جو بھی اپنے پیٹ کے اندر ہے اس کو خے کر دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ یعنی وہ حرام چیزیں، یعنی کیسی کیفیت تھی صحابہ اکرام کی، کیسی حالت تھی ان کی، یعنی حرام چیزوں سے کیسے پرہیز کرتے تھے. چھوٹی سی چیز تھی وہ، یعنی حرام تھی، حرام ہی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اور یہاں پر جو ہے وہ چیز حرام کی کمائی کی تھی، اور اس نے کہتا ہے کہ وہ غلام کہتا ہے کہ یہ فلاں وقت میں نے ایسے کمایا تھا، اور اس وقت میں دھوکہ دے رہا تھا، دھوکہ دے کر کماتا تھا، مجھے علم نہیں تھا، اور اس میں دھوکہ دے کر کماتا تھا، اور اس سے اسی کی کمائی کا یہ ہے جو مجھے دیا ہے، اور وہی میں آپ کو لا کر دیا ہوں. تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھائے اس کو اپنے پیٹ سے باہر کر دیتے ہیں، خے کر. تو دیکھیں کہ صحابہ اکرام کیسے سوچتے تھے، کیسے یہ کرتے تھے کہ یعنی حرام چیزوں سے پرہیز کرتے تھے. چاہیے کہ ہمیں حرام سے بچنا چاہیے، حلال کو اپنانا چاہیے، حلال روزی کو اپنانا چاہیے، حرام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، ہماری بات میں جھوٹ نہ ہو، ہماری بات میں یعنی ہم جہاں کہیں بھی ہم بیپار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، سامنے والے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. چاہے وہ چیز اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے، اگر خریدنے والا آتا ہے سامنے، گراہک آتا ہے اپنے سامنے اور مانگتا ہے کہ یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ جانتے ہیں بیچنے والے آپ بائیں ہیں اور بیچنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کھوٹ ہے، تو ویسے صورت میں آپ خریدنے والے کو بتائیے، دیکھو بھائی اس چیز سے جو ہے یہ برائی ہے، یہ ایسا ہے، یہ کمزور ہے، یہ لیں گے تو آپ اتنے دن میں ٹوٹ جائے گا اور یہ خراب ہو جائے گا، اس کے بجائے یہ اچھی چیز ہے، واقعی وہ اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، اس چیز کو خرید لو، اس چیز کے بدلے یہ بہتر ہے. اگر یہ کہہ کر اس کو وہ دے دیتا، وہ چیز خریدنے پر اس کو ابھارتا ہے، تو اس میں سچ کہہ کر تو ایسے ہونا چاہیے ایک بیپاری. اور اسی طرح ہر ایک کو ہر بندے کو یہی چاہیے کہ وہ سامنے والے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. وقتی طور پر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، وقتی طور پر ہمیں پیسے مل جائیں گے، وقتی طور پر ہم جو چیز ہم بیچنا چاہتے ہیں اس چیز کو ہم دھوکہ دے کر بیچ دیں گے، لیکن جو لے کر گئے وہ حرام ہو گیا، وہ حرام ہو جائے گا. دھوکہ دے کر کسی کو دھوکہ دے کر کمانا یہ بھی حرام ہے، کسی کو دھوکہ دے کر، اور اس چیز کو ہم اپنائیں گے تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری روزی میں اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، ہماری روزی میں روزی سے برکت کو چھین لے گا اور برکت کو اٹھا لے گا. چاہیے تو چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، چھوٹا منافع ہو یا بڑا منافع، یا چھوٹا نقصان ہو یا بڑا نقصان، یہ تمام چیزوں کا ہم خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو جھوٹ اور دھوکہ دے کر نہیں بیچنا چاہیے بیپار میں. اور اسی طرح ہر بات میں ہر اس میں ہم پرہیز کرنا چاہیے، سامنے والے کو دھوکہ دینے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور رزق میں اللہ تعالیٰ ہمارے روزی میں برکت دینے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے تلاوت قرآن کی تلاوت. آج جتنا زیادہ ظلم کسی پر ہوتا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن پر، جبکہ قرآن کے معنی ہی ہے زیادہ پڑھنے والی کتاب، زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب. لوگ سمجھتے ہیں صرف گھروں میں عورتیں پڑھ لیں اور مرد تلاوت نہیں کرتے. دیکھیں کہ ہم نے اکثر کے سامنے یہ منظر آ کے رہے گا
یہ چیز دیکھتے ہی رہیں گے کہ قرآن کی تلاوت کو پڑھنا، یعنی قرآن جو ہے، قرآن کو پڑھانا سکھانا بچپن میں بچوں کو سکھانے کے لیے ہم مجبور کرتے ہیں اور ان کو مکتب بھیجتے ہیں، یعنی چاہے مسجد میں ہو چاہے مولانا کے پاس بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے اور تعلیم دلاتے ہیں. جیسے ہی پڑھ لیا اور پوری قرآن ختم کر لیا، پورا قرآن جو ہے پڑھنا سیکھ گیا، بس اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی. اور اس کے بعد وہ بچہ دوسرے پڑھائی میں لگ گیا اور دوسری پڑھائیوں میں ہے اور اس میں آگے جاتا ہے، لیکن کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتا. کیا بولے تو قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا سیکھ گیا، لیکن قرآن کبھی کھولتا ہی نہیں، قرآن کھولنے کی اسے توفیق ہی نہیں ہوتی. ایسی ہی حالت. اور بچیوں کی شادی کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، شادی میں جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو یہ پوچھتے سوال، کیا بچی قرآن پڑھی ہے، قرآن تلاوت کرتی ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، یہ پوچھتے ہیں. لیکن جب بچہ پڑھنے جاتا ہے، بچے کے رشتے کے تعلق سے جب پوچھتے ہیں تو قرآن تلاوت کرنا آتا ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے، یہ پوچھتے ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے. دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہر ایک کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ، اللہ کی کتاب یہ بابرکت ہے، اللہ کی کتاب بابرکت ہے. جو بھی اسے پڑھے گا اللہ اسے برکت نصیب کرے گا، اور جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، یعنی برکت ہی آئے گی اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے بابرکت ہے، یعنی برکت والی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی اتباع کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم کر دیا جائے، شاید تم پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے. تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے متعلق کہتا ہے کہ بابرکت ہے. بابرکت ہے تو کیا مطلب؟ کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں ہم یہ ترجمے میں سنتے آتے ہیں کہ قرآن بابرکت ہے، قرآن بابرکت ہے، برکت والا ہے. برکت والا ہے مطلب کہ قرآن کی ہم تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. آج ہماری حالت، اپنے پاس وقت ہے، اپنے پاس زیادہ، اب دیکھیں تقریباً 2 مہینوں سے لاک ڈاؤن ہو کر ہم گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کیے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس قیمتی جتنی زیادہ فرصت ملی ہے اور ان فرصت کے اوقات کو ضائع کیے. کوئی کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے نظر آئے گا، کوئی چیس کھیلتے ہوئے نظر آئے گا، کوئی فلاں گیم کوئی موبائل لے کر کھیلتے ہوئے نظر آئے گا. تو کئی لوگ ہم اپنے گھر پہ بھی دیکھے ہوں گے کہ حالات یہ ہے. ایسی اگر ان خالی اوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو وقت دیا ہے، اگر ہم قرآن کی تلاوت کر دیتے اور قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے رہتے، جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور قرآن پورا وقت بھی نہیں، روزانہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے، یعنی اپنے 24 گھنٹوں میں سے اس قرآن کی تلاوت کے لیے نکال دیتے. پورے 24 گھنٹے ہمارے پاس فرصت کے وقت ہے. اس لاک ڈاؤن میں 24 گھنٹے ہمارے لیے فرصت ہے، لیکن اس فرصت کو، اس خالی اوقات کو ہم نے ضائع کر دیا کھیلوں میں، تماشوں میں، گیموں میں اور بیہودہ باتوں میں، فضول باتوں میں. فضول ہم نے پوری طرح اپنے اوقات کو ضائع کر دیا. لیکن انہی اوقات کو ہم قرآن کی تلاوت کے لیے تھوڑے سے ان اوقات میں سے تھوڑا سا وقت ہم قرآن کی تلاوت کے لیے نکالتے تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں، ہماری زندگی میں برکت عطا کر دیتا، ہماری روزی میں برکت عطا کر دیتا. جو روزی کے ذرائع ہیں جن کو بند کر دیا ہے اللہ تعالیٰ، ان روزی کے ذرائع کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا قرآن کی تلاوت کرنے سے. تو ہم نے اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کر دیا ہے، لہو لعب میں ہم نے گما دیا ہے، ہم نے ان کو کھو دیا ہے. ابھی بھی وقت ہے ہم سمجھ جائیں، ابھی بھی وقت ہے ہم سدھر جائیں، ابھی بھی وقت ہے ہم سمجھ جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں. اب رمضان کا مہینہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں، اب ہر ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہی رہے گا. تو یہی چیز ہمارے زندگی کے زندگی کے ہر دن ہمارے لیے تھوڑا سا وقت چاہے آدھا گھنٹہ ہو یا پونا گھنٹہ ہو یا پاؤ گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، تھوڑا سا وقت ہم نکالیں، قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. اور دیکھیں قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں برکت عطا کرے گا. تو چاہیے کہ ہم میں سے ہر فرد، ہر انسان، ہر بندہ، ہر بندی یہ کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ کوشش کریں اور اپنے اولاد کو اور اپنے بچوں کو
قرآن کی تلاوت کرنا سکھائیں، اور جیسے ہم انگریزی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، جیسے ہم جتنی زیادہ ہم انگریزی تعلیم کی طرف دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہم قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کو دوسروں کو سکھاتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، تم میں سے وہ بہتر ہے، کہا اللہ کے رسول، یعنی تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کا علم حاصل کرے اور قرآن کا علم دوسروں کو سکھائے، وہ بہتر ہے، کہا تو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، اور قرآن کی تعلیم سیکھنے پر ان کو ابھارے، اور ان کے لیے اسکول کے اوقات کے علاوہ جو اوقات جو ان کے لیے خالی فرصت کے اوقات ہیں، ان اوقات میں دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہونے دے، اور قرآن کی تعلیم کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف ان کو توجہ دلائیں، اور قرآن کی تعلیم کی طرف ان کو توجہ دلائیں اور ابھارے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے ان کو ابھارے، اور قرآن کی تلاوت کرنے سے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ایک ہی اللہ تعالیٰ ہمارے روزی میں برکت دینے کا سبب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان، تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، شکر بجا لاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں مزید عطا کروں گا، زیادہ سے زیادہ دوں گا، جو دیا ہوں اس پر اگر تم شکر ادا کرو گے اس سے بھی بڑھ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، جو دیا ہے اس پر ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر شکر ادا کرنے پر جو بھی اگر چھوٹی بھی چیز اگر مل جائے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بہت کم نظر آتا ہے، بہت کم نظر آتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شفا بھی دے، بیماری جیسے ہی کم ہوتی ہے، تھوڑا کم ہوئی، یا اپنی حالت تھوڑا سنبھل گئی یا تھوڑی سدھر گئی، تو کوئی اگر کہتا ہے، پوچھتا ہے کیا بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو جواب ملتا ہے کیا بولتے جی ایسی ہی حالت ہے، کمی نہیں ہوئی، بخار ایسا ہی ہے۔ لیکن کل کی حالت الگ تھی، آج کی حالت اب الگ ہے، کل جو ہے تیز تھی، آج کچھ بخار کم ہوئی ہے، الحمدللہ تھوڑا پرواہ نہیں، الحمدللہ تھوڑی صحت مل گئی، تھوڑی جو ہے بخار کم ہو گئی ہے، تھوڑا پرواہ نہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا جی تمہاری روزی میں، تمہاری زندگی کی حالت کیسی ہے؟ سوال ہوا تمہاری زندگی کی حالت کیا ہے؟ کیا بولتے جی سب کما رہے، سب جا رہے، سب یہ کر رہے، لیکن ہماری حالت ایسی ہے، ابھی یہ اس طرح سے جو بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو بھی دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ، اور اس پر اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ویسی صورت میں اللہ تعالیٰ کل اور دے گا، اور زیادہ بڑا کر دے گا، یعنی اللہ کے عطا کی ہوئی چیز پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ویسی صورت میں اللہ، چاہے صحت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے روزی ہو، چاہے اولاد ہو، جو بھی ہو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا میں وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، تو اس پر ہم اگر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بڑا کر دے گا اور زیادہ کرے گا اس کو۔ تو چاہیے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزی میں برکت کے لیے، روزی ہمارے زیادہ ہونے کے لیے، ہماری زندگی، ہمارے روزی کا سامان جو ہے، جو وہ زیادہ ہونے کے لیے، اس میں برکت ہونے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی رزق میں برکت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اور حلال روزی کو اختیار کرے، رزق یعنی حلال روزی کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، حلال کمائی کو چاہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یعنی ایسے یعنی جائز وسیلہ اختیار کرے، اس پر بھروسہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اللہ پر پوری طرح مکمل طور پر بھروسہ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو چیز عطا کرتا ہے وہ جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسا بھروسہ کرو گے، لرزقکم کما یرزق الطیر،
یعنی کما یرزق الطیر، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیا ہے ویسے تمہیں اللہ تعالیٰ رزقکم، تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ روزی عطا کرے گا. تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ صبح میں جاتے ہیں یعنی اپنے پیٹ خالی رکھ کر جاتے ہیں. یعنی پرندوں کو دیکھیں گے کہ ایک ہی طرف نکل کر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ کدھر نکلتے ہیں، جدھر نکلتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن بھروسہ ان کا اللہ پر ہوتا ہے. تم اگر پرندے جیسا بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر ویسا تم بھروسہ کرو گے تو ویسی صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے ویسے تمہیں بھی روزی عطا کرے گا. خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام ہوتے وقت ان کے پیٹ بھرے ہوئے رہتے، ان کی کنتیاں بھرے ہوئے رہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے نکلتے ہیں. تو جیسے پرندے، جیسے پرندوں کا بھروسہ، یعنی اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے ویسے بھروسہ کرنا چاہیے. جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسے اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. ہم تو محنت کر لیتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف جاتے ہیں. نہیں، جیسے دولت مل گئی اب ہماری محنت ہے، ہم نے محنت کیا رہے مل گیا، اس طرح سے ہم سوچتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں. تو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی کا انتظام کیا ہے، ہم تلاش کیے اور محنت کیے. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری محنتوں کو قبول کیا اور ہماری محنت کا صحیح پھل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور اس طرح سے ہماری سوچ ہونا چاہیے اور ایسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ، یعنی جو محنت کی ہے اس محنت کا پھل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم کام کریں گے تو ویسے صورت میں اس کا صحیح پھل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. کہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. اور دعا کرنا چاہیے. ہم نے کما لیا، محنت کر لیے، لیکن اللہ سے ہم دعا کرنا چھوڑ دیں گے جو ہم نے کمایا ہے، جو روزی ہم نے کمایا ہے، کہ اللہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کمائی سے برکت عطا دے گا. تو چاہیے کہ ہم ہماری روزی کے برکت کے لیے، اللہ اس میں بڑھوتری کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے اور اس سے ہمیں اطمینان حاصل ہونے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے. تو دعا کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزی میں برکت عطا فرمائے. اگر کوئی ہم دیکھے کہ کسی کے پاس علم میں زیادہ علم ملا ہے تو ہم دعائیں طور پر کہتے ہیں کہ بارک فیک، یعنی اللہ تعالیٰ بارک اللہ فیک، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ کرے، تمہارے علم میں بڑھوتری دے، برکت دے اور تمہارے مال میں برکت دے. اس طرح سے ہم دعائیں کہتے ہیں. تو ویسے ہی ہمارے خود کے یعنی خود ہم دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے علم میں برکت دے، ہماری دولت میں برکت دے، ہماری روزی میں برکت دے، جو عطا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر. تو اس طرح سے ہم اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو روزی عطا کیا ہے، جو روزی دیا ہے، جو دولت دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اس میں برکت ہونا ہے، اور ان کے برکت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی عطا کیا ہے اس روزی کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ نے جو دولت دیا ہے اس دولت کو اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه الله وهو خير الرازقين. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی وما انفقتم من شيء، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راہ میں فهو يخلفه، تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دگنا کر عطا کرے گا، اس کو بڑھا کر عطا کرے گا. ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے یا اللہ کے راہ میں ہم دینے سے، کسی اور غریب کی امداد کرنے سے، کسی غریب کی مدد کرنے سے یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے سے ہماری کمائی میں کمی نہیں ہوگی، ہماری دولت میں کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے عطا کرے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی جو بھی تم ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے عطا کرے گا اور بہتر سے بہتر رزق عطا کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہے. وہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدہما. دیکھیں جو بھی دن بندہ صبح کرتا ہے، دو فرشتے اترتے ہیں اللہ کی طرف سے، دو فرشتے اترتے ہیں. یقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تو اس شخص کو دگنا عطا کر جو خرچ کرتا ہے، یعنی مطلب بخیلی نہیں کرتا ہے، اللہ کی روز دی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا ہے
اپنے پڑوسیوں کے لیے خرچ کرتا ہے، یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اللہ کی راہ میں دینی کاموں کے لیے اللہ خرچ کرتا ہے، یعنی اس کے لیے دعا کرتا ہے، کیا بول کے اللہم آتی منفقا خلفا، یعنی جو خرچ کرتا ہے اس کو دگنا عطا کر، اور ویخل آخر اللہم آتی ممسکا سلفا، یعنی جو روکتا ہے، یعنی جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بندے کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کہ اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال کو اضافہ کر، یہ اس کو دگنا عطا کر، یہ دعا کرتا ہے۔ اور جو بخیلی کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ کہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ یعنی جو بخیلی کرنے والا اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، اپنے ہاتھ کو خرچ کرنے سے روکتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو یہ ہے، تو چاہیے کہ مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ خرچ کرنے سے ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا۔ جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کی مدد کرے، اور اس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنے مال میں سے نکال کر اسے عطا کرے، اسے دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو دے دیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا کرے گا۔ اب دیکھیں تو رزق کے ہماری روزی میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے صبح کے اوقات جو بابرکت اوقات ہیں، ان اوقات کو حلال روزی کے تلاش کے لیے خرچ کریں، یعنی استعمال کریں صبح کے اوقات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی امت کے لیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے برکت عطا کر، فی بکورہا، یعنی جن کے جو صبح کے پہلے اوقات ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھ لیا، فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد روزی کے تلاش کے لیے نکل گیا۔ آج دیکھیں مسلمان میں سے کئی لوگ یعنی اکثر طبقہ جو ہے صبح کے اوقات میں سوتا ہوا نظر آتا ہے۔ صبح ہوتی ہے 10 بجے 11 بجے، لیکن اصل برکت کے اوقات ہیں تو ان اوقات میں جو ہے ضائع کر دیتا ہے۔ تو بہت سے ایسی تاریخی مثالیں ہیں، صحابہ اکرام زیادہ تر تجارتی طور پر نکلتے ہیں تو صبح کے اوقات میں نکلتے تھے اور صبح کے اوقات کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اوقات میں جو ہے میری امت کے لیے برکت دے بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو چاہیے کہ ہم صبح کے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ فجر نماز ہوئی اور فجر نماز کے بعد سے ہی ہم روزی کی تلاش میں نکل پڑے، روزی کی تلاش میں رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے اور اس دعا کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے روزی میں برکت عطا کرے گا۔ چاہیے کہ صبح کے بابرکت وقت کو ہم ضائع نہ کریں، ہم اپنے نیند کے لیے بیکار نہ کریں۔ رات کا وقت جو ہے وہ نیند کا وقت ہے، ہم رات کا اکثر وقت پورا زیادہ سے زیادہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، کیسے؟ موبائل فونوں میں کھیلنے میں یا ٹی وی میں یا کسی اور کاموں میں ہم لگا کر برباد کر دیتے ہیں۔ رات کے 12-1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں۔ اور اصل جو طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو رات کا جو پہلا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات عشاء کی نماز کے بعد سو جانا پسند کرتے تھے، یعنی جلد سو جاتے تھے اور رات کے آخری وقت میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں ایک آدمی رات کے یعنی 12-1 بجے تک جاگتا ہے اور اس کے بعد سو جاتا ہے، صبح کے 10 بجے تک سوتا ہے، تو دیکھیں اس آدمی کا سارا دن کیسا رہے گا۔ اور وہ آدمی رات جلدی سو جاتا ہے اور صبح میں جلدی اٹھتا ہے، تو اس آدمی کا سارا دن کیسا رہتا ہے، ایک بار دیکھ لیں، یا خود پر اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ رات کا پہلا وقت سو کر اور آخری وقت اٹھتے ہیں، یا صبح کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں اور فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تو ویسا رہ کر، یا رات کا آدھا وقت ضائع کر کے اور اس کے بعد سو کر دن کا آدھے وقت تک سو کر رہ کر اور اس کے بعد دیکھیں تو فرق محسوس کریں گے آپ کہ طبی اعتبار سے دیکھیں رات کا جو پہلا وقت ہے وہ نیند ہمارے لیے صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور رات کے دن میں کتنا بھی سو، رات میں جا کر دن میں کتنا بھی سو، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور صبح کے اوقات ہیں، ان اوقات کو ہم ضائع نہ کریں، اپنے نیند کے لیے نہ ضائع کریں، بلکہ نیند کا جو وقت ہے اس وقت کو نیند کے لیے استعمال کریں، اور صبح کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ
دن کو جو ہے ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے، رات کو سونے کے لیے ذریعہ بنایا ہے، تو رات کو ہم سونے کے لیے استعمال کریں اور دن کو ہم معاش کے لیے استعمال کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ دعا کے ہم حصہ بنے. اللہ کے رسول نے جو دعا کی ہے اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے روزی میں برکت عطا کرے گا. وہاں کے وقت کو ہم ضائع نہ کریں. اب دیکھیں خرید و فروخت جو بھی بیپار کرنے والے ہیں، جو بھی خرید و فروخت کرتے ہیں، تو وہ خرید و فروخت کے وقت سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. سچ کی پابندی کرنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. یعنی بیپار کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والا اگر جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، سچ سے دور رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بیپار میں برکت چھین لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خرید و فروخت کرنے والے، بیچنے والے، خریدنے والا، دونوں کے لیے اختیار ہے. البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، یعنی جو بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے، ان دونوں کے لیے اختیار ہے جب تک وہ اس مجلس سے اٹھ کر نہ چلے جائے. یعنی خریدنے والا آیا اور بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا آیا خرید رہا ہے، لے رہا ہے چیز، اور اس وقت بیچنے والا چیز دکھا رہا ہے اور اس چیز میں جو ہے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدے گنا رہا ہے، اور کوئی نقصان ہے اس نقصان کو بتا رہا ہے، اور اس کے بعد چیز کو دیتا ہے اور خریدنے والا لے کر چلے جاتا ہے وہاں، اور دونوں کے درمیان اختیار ختم ہو گیا. فَإِن صَدَقَا، تو ویسی صورت میں لینے والا جو چیز دے کر لے رہا ہے، چاہے مال ہو یا کوئی چیز دے کر چیز کے بدلے چیز خرید رہا ہے، یا بیچنے والا دے رہا ہے کوئی چیز، دونوں بھی اپنے اپنی جگہ سچ کہتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، تو ویسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے برکت عطا کرے گا. یعنی اس چیز میں جو وہ لے رہا ہے، بیچنے والا خریدنے والے کے پاس سے لے رہا ہے، یا خریدنے والا بیچنے والے کے پاس سے لے رہا ہے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ اگر دونوں سچ کہتے ہیں، بیپار میں، تجارت میں اگر سچ کہتے ہیں، تو ویسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بے میں، خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. وَإِن كَذَّبَا، اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور چھپاتے ہیں کیا چیز، یعنی اس کے اندر برائی ہے تو اس برائی کو چھپاتے ہیں، یعنی مطلب بیچنے والا جو ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ چیز بیچتے وقت اس میں نقصان ہے، معلوم ہے وہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے یا وہ چیز استعمال کرنے سے نقصان ہونے والا ہے، اس بات کو بیچنے والا جانتا ہے، لیکن خریدنے والے سے چھپا کر بیچتا ہے اور اس چیز کو چھپاتا ہے، اس کے نقصان کو چھپا دیتا ہے. تو ویسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس چیز ان دونوں کے بے میں، یعنی ان کے بیپار میں اور ان کی تجارت میں یا ان جو خرید و فروخت میں جو بھی کیے ہیں، اس چیز میں اللہ تعالیٰ اس چیز سے برکت کو چھین لے گا، اس چیز سے برکت کو چھین لے گا. تو دیکھیں کہ بیپار کرنے والا یعنی بیچنے والا، خریدنے والا، دونوں سچ کے یہ بنے اور جھوٹ سے پرہیز کرے. اور جو چیز بیچ رہا ہے بیچنے والا، اور بیچتے وقت اس چیز کو بیچتے وقت اس کے اندر کوئی برائی ہے تو واضح کر دے، بتا دے ظاہر کر کے کہ یہ چیز جو ہے نقصان ہے، اس کے بدلے یہ خرید لے. لیکن چیز جو ہے اگر آپ استعمال کریں گے 4 دن میں ٹوٹ جائے گی، یہ چیز استعمال کر یہ چیز لیں گے تو اس چیز سے فائدہ ہے. اگر وہ سچ کہہ کر کہتا ہے، بیچتا ہے، تو وہ چیز نہ بک کر اس کے پاس نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ذریعہ بتا دے گا. اور جو سچ کہہ کر وہ جو یعنی بیپار کیا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کمی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. تو چاہیے کہ خرید و فروخت کے وقت، بیچتے وقت، خریدتے وقت، لیتے وقت، دیتے وقت سچ بولا کرے، دھوکہ نہ دے، چھپا نہ، کوئی برائی ہو تو اس برائی کو نہ چھپائیں، پوری طرح ظاہر کر کے پوری بات بتا کر یہ کریں، یعنی بیچیں. تو ویسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس روزی، اس کمائی میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا کرے گا. چاہیے کہ خرید و فروخت کرتے وقت ہم سچائی کو اپنائیں، سچ بولنے کو اپنائیں، جھوٹ سے پرہیز کریں. اور رزق کے برکت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم حرص سے، لالچ سے بچیں، لالچ سے بچیں، حرص سے بچیں. کہ حرص بھی ہمارے چیزوں کے اندر برکت کو چھین لینے والی. تو چاہیے کہ ہم حرص نہ کریں، لالچ سے بچیں. تو اور اپنی روزی میں برکت کے ذرائع میں سے اللہ کے رسول اپنے روزی کے برکت اللہ تعالیٰ نے جو روزی عطا کیا ہے، اس روزی کے برکت کے لیے ہم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں. آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان سے ملتے وقت، ان سے بات کرتے وقت
اور ان سے کچھ کہتے وقت یا وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں تو اس وقت اچھی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو نہ توڑے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جس شخص کو جو شخص چاہتا ہے یا خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو، برکت ہو، وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس بات کو پسند کرتا ہوں تو ویسی صورت میں وہ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، تو ویسی صورت میں وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک سلوک کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتوں کو نہ توڑے، رشتہ داریوں کو جوڑے، کیوں کہ جس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، اپنی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے روزی میں برکت چاہتا ہے، اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، اپنے زندگی میں اچھائی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو وہ نیک اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اور کئی مقامات میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق، والدین کا بھی تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ، تو والدین کا حق ہے اللہ والدین کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں، والدین کا حق ہے کہ والدین کے ساتھ ہم اچھی بات کریں، اور والدین کا حق ہے کہ والدین جب ہمیں کچھ کہتے ہیں تو ہم ان کی بات کو سنیں اور ان کی اطاعت کریں اور ان کی فرمانبرداری کریں، جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی تعلق سے بات نہ ہو، جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے والدین جو ہے تمہیں اگر شرک پر مجبور کرتے ہیں تو ان کی بات نہ مانیں۔ اور دوسری بات ہے جو بھی کہتے ہیں دنیا کے متعلق، جو بھی کہتے ہیں اچھائی ہے یا ان کی خدمت کے تعلق سے جو بھی کہتے ہیں تو ان کی بات کو مانیں، اور اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ ہم توبہ استغفار کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کریں اور اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے کہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے اس میں کہ ہم اپنی گناہوں کی مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہماری روزی میں برکت دے گا، ہمارے روزی کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو اللہ تعالیٰ فراہم کریں گے، ان وسائل کو فراہم کرے گا، اور آسمان سے بارش کو برسائے گا، ہمارے مالوں میں اضافہ کرے گا، اور ہمارے اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے اس پر ہم اکتفا کریں، خوش ہوں، مطمئن ہوں، اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے قناعت پسند بنے ہم، اللہ نے جو بھی دیا ہے اس سے ہم خوش و راضی ہوں، ایسے ہونا چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس پر راضی ہوں، ہمیں تب اللہ تبارک تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی باتیں ہم نے سنا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی یعنی ہمارے رزق اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس رزق کے اندر جو بھی روزی عطا کیا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ شیخ۔ تو میں ہمارے جاوید حضرت صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ہے نا چند باتیں وہ آپ کے اس میں انشاءاللہ آپ کا شکر آئے کریں انشاءاللہ۔ جاوید صاحب یا جی الحمدللہ۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، دوسری تاخرات سے الحمدللہ ہم لوگ جاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی میرے کلاس میٹ ہیں عبدالشکور صاحب، الحمدللہ بڑے بہترین طریقے سے روزی میں برکت، اور کن چیزوں کی وجہ سے روزی میں برکت چھن جاتی ہے، ساری چیزوں کا الحمدللہ بڑے تفصیل کے ساتھ بتائے۔ میں اپنے ساتھی کا اور مولانا کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کر ہمارے لیے جو ہے بہت ہی ضروری باتیں اور اہم باتیں حالات کے حساب سے بتائیں۔ اور آپ تمام ساتھیوں کو یہ بات بتا دوں، الحمدللہ یہ ہمارے وجے واڑہ کے قریب پڑھنا میں ایک مدرسے میں جو ہے الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، اور ایک تیلگو زبان میں قرآن کی جو ہے تفسیر ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ آپ تمام ساتھی سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے قبول کریں، اور لوگوں میں جو ہے اسے ان کی محنت کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ آپ تمام ساتھی دعا کیجئے۔ اللہ
عفون تحب العفو فاعف عنی. ہر آدمی زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ دعا پڑھتے رہیں. ماں عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو پڑھا کرتی تھی اور ہم کو یہ تعلیم ہے تو زیادہ پڑھیں. اور آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ جو باقاعدہ اتنی دیر صبر کے ساتھ بیٹھ کر الحمدللہ سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر دیں اور خاص کر مولانا عبدالشکور صاحب کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائیں. آمین. وہ دعا تھوڑا ابھی ایک بار بول دیجئے کیونکہ تھوڑا کٹ ہو گیا تھا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تاخراتوں میں یہ دعا زیادہ پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تمام خدا خیر دے کو سب لوگ کو شکریہ. انشاءاللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم چلیے ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.